سچائی حق باطل اور جھوٹ میں تمیز کرنے والے مختلف مکاتب فکر ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس irrespective of their religious belongings, irrespective of their caste, color, creed, sex, or even gender. جو مجھے لائیو اس وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان سب لوگوں کو آداب عرض کرتا ہوں۔ جھوٹ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ جب سورج نکل آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ صبح، صبح، مارننگ۔ یہ سچ ہے۔ اور جب سورج یعنی سن سیٹ، سن کا رائز کرنا اور سن سیٹ ہونا، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سن سیٹ ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اجالا ختم ہو کے آہستہ آہستہ تاریکی تاریکی تاریکی، اور پھر ایسا اندھیرا ہو جاتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رات کہتے ہیں۔ یہ سچائی۔ اب میں نہ مانوں کی تعلیم آپ نے لی ہے، میں نہ مانوں کا درس، علم، پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں درس یہ دیا جاتا ہے میں نہ مانوں۔ تو اب آپ اگر نہ مانے تو آپ کے نہ ماننے سے صبح رات نہیں ہو سکتی اور رات صبح نہیں ہو سکتی۔ یعنی سچ، 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 سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا اور جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا۔ آپ جلدی جلدی بہت ہنگامی بنیاد پر
میں یہ خطاب کر رہا ہوں، یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کچھ ثبوت و شواہد میرے پاس ایسے آئے کہ میں نے کہا کہ آج میں بات کروں. میں نے 1978 سے 98%، 2%، یعنی ایلیٹ کلاس، جاگیردار، وڈیرے، خوانین، سردار، نواب، خان وغیرہ وغیرہ، زمیندار، بڑے، 2%. اس میں شامل ہمیشہ میں نے کیا ہے فوجی جرنیلوں کو اور فوجی افسران کو اوور دا رینک آف بریگیڈیئر، سوری، اوور دا رینک آف میجر. میجر سے بڑے رینک میں وہ بھی جاگیردار ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. مائنڈ سیٹ کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے، میں نہ مانوں، صبح کو میں نہ مانوں، صبح کو رات کا ہوں، رات کو صبح کا ہوں. تو ایسے کا علاج تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ خاموش رہا جائے. لیکن اگر یہ گردان بار بار کوئی دہرا کر تنگ کرتا رہے گھر والوں کو، محلے والوں کو، چلتے پھرتوں کو، تو ایسے کو پکڑ کر پاگل خانے میں داخل کیا جاتا ہے. درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ درست ہے یا غلط ہے؟ بتائیں. میں نے 1978 کو اے پی ایم ایس او، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی 11 جون 1978 کو. آج تاریخ ہے 18 نومبر 2019. اب ذرا 2019 میں سے 1978 مائنس کریں، مائنس کر کے دیکھیں، کیلکولیٹر نکالیں نا. اب تو بھائی واہ سبحان اللہ، بہت بڑا علم ہے ان کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2019 مائنس 41 سال، اور اس تنظیم کی اعلانیہ بنیاد رکھنے کے بعد سے پہلے 2 سال سے میں نے فردن 2 3 4 افراد سے، یا فردن یا 2 3 4 افراد، 5 افراد سے 2 سال علیحدہ علیحدہ بات کی کہ ملک کی معیشت کیا ہے، ملک کا سسٹم کیا ہے، یہ امیر اور غریب کیا ہے، یہ سرکاری غیر سرکاری کیا ہے، یہ سرکاری ہسپتال غیر اور پرائیویٹ اسپتال کیا ہیں، یہ سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول کیا ہیں، اس میں کیا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ، کیوں ہے، کس لیے ہے. تو آلموسٹ عملاً اعلانیہ تو آپ 41 سال کہہ لیجئے، لیکن میری 43 سالہ جد و جہد میں میں ایک بات جانتا ہوں. نمبر 1، میں نے جھوٹ نہیں بولا. نمبر 2، میں نے فوجی طاقت سے لے کے پولیس کیا بیچتی ہے اس کے سامنے، میں نے کسی کے سامنے، کسی دولت مند کے سامنے میں نے سر نہیں جھکایا، اس کی کسی ناجائز بات کو نہیں مانا. جو سچ تھا اسے مانا، جو سچ نہیں تھا اسے نہیں مانا. میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا رہا
کہ پاکستان کب آزاد ہوا، کیا نہیں ہوا، پوری تفصیل آپ بھی جانتے ہیں، دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میں ایک بات ہی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تباہی بربادی میں جہاں جاگیرداروں، سرداروں، وڈیروں، بڑے ذمہ داروں، دولت مندوں کا اگر 40% ہاتھ ہے تو 60% ملک کی تباہی، بربادی، معاشی، سیاسی، اقتصادی، کرائم کی وارداتوں میں جہاں 40% سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے اور دولت مندوں کا ہے، 60% ہاتھ اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ فضائیہ، بحریہ اور آرمی ہے۔ اور جو 47 کے اس ریشو سے بڑھ کر اب یہاں تک آ گئی کہ ایک کلاس افواج نے ملک میں ایسی جنم دے دی کہ بس 2% لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور 98% اس کا نقصان اٹھائیں، اور 2% جو فائدہ اٹھائیں تو 98% نقصان اٹھا رہے ہیں، تو 98% فائدہ کہاں گیا؟ 100% فائدے میں 2% فائدہ تو اٹھا لیا سیاستدانوں نے، جاگیرداروں نے، وڈیروں نے آج کے دور میں۔ آہستہ آہستہ 60-40 کا ریشو ختم ہوا، 2% اور 98% ہو گیا۔ تو 2% میں جہاں سویلینز آئے، تو اب اس وقت ہر تباہی کے اندر 98% مسلح افواج کا براہ راست ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے ملک کی تباہی اور بربادی میں۔ جو ملک کی تباہی بربادی میں ملوث ہو اسے مقدس ادارہ کہنا میری نظر میں نہ صرف ناجائز ہے، اور اگر آپ اس کو گناہ اور ثواب کے معنوں میں لیں تو مسلح افواج کو پاک کہنا، پاک فوج کہنا، مقدس کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، 9 نومبر کو میں نے جو خطاب کیا تھا، 9 نومبر کو نہیں، 16 نومبر کو، سوری 9 نومبر کو بھی کیا تھا، لیکن 16 نومبر کو جو میں نے 2 دن پہلے، یوں سمجھ لیجیے آج تیسرا دن ہے، جو خطاب کیا تھا، اس میں نے تمام مظلوم قوموں کا ذکر کیا تھا، حتیٰ کہ مظلوم پنجابیوں تک کا ذکر کیا تھا، مظلوم فوج کے سپاہیوں، لوور رینک کے افسران کا بھی ذکر کیا تھا۔ اچھا، فوج میں بھی میں تقسیم بتا دوں آپ کو کہ فوج میں میجر رینک کے لوگ وہ 98% میں آتے ہیں، مظلوم طبقے میں آتے ہیں، اور اس سے اوپر کے لوگ مراعات یافتہ فوج کا طبقہ جو ہوتا ہے 98% مال کمانے والے، ان میں آتا ہے۔ لوٹ مار میں اگر سویلین ₹1 کی کرپشن کرتا ہے تو فوج کے
اعلی افسران سے جرنیل کور کمانڈر تک 99% کرپشن کرتے ہیں، جن کے بارے میں مرحوم جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں قاضی حسین احمد کو اللہ تعالیٰ جگہ دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ انہوں نے کہا تھا کور کمانڈر، یہ کور کمانڈر نہیں، یہ کروڑ کمانڈر ہیں۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ نہیں یاد ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہر وہ بات یاد ہوتی ہے جو جس کا پروپیگنڈا فوج اور ISI کرتی ہے کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے، الطاف حسین نے بوری بند لاشوں کا انبار لگایا۔ میں آج اپنی 42 سالہ 41 سالہ 42 43 سالہ جدوجہد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نہ تو کسی کو بوری میں لاش بند کر کے پھینکنے کا حکم تو کجا اشارہ دیا، اور میں نے نہ خود کسی کو بوری میں، کسی کو مار کر بوری میں بند کرنے کا حکم دیا۔ اور آج کی اس وضاحت کے بعد اگر پھر کوئی الزام لگائے تو اللہ اس پر اور اس کے خاندان پر قدرتی کارما کرے، یعنی مکافات عمل کے تحت اس پر اور اس کے خاندان پر عذاب عظیم نازل فرمائے، تباہی بربادی اس کا اور اس کے خاندان کا مقدر بنے۔ میں نے کہا تھا انتظار کرو، میں رہوں یا نہ رہوں اس دنیا میں، اس بات کو لکھ لو کہ اس پاکستان کی افواج کا دنیا کی افواج میں اتنا بدترین قدرت حشر کرے گی کہ دنیا میں کسی فوج کا، دنیا کے اور انسان کے وجود میں آنے کے بعد کسی ملک کی کسی فوج کا نہیں ہوا ہو اتنا اس ملک کی فوج اور اس کے اداروں پر اس کا حشر نشر ہوگا۔ کیوں کہ پروپیگنڈا کرنا ان کی عادت، جھوٹ بولنا ان کی عادت، عورتیں لڑکیاں سپلائی کر کے سیاست دانوں کو، ججوں کو اور نیب ہو، FIA ہو، IB ہو، پولیٹیشنز ہو، ان کو عورتیں سپلائی کر کے، لڑکیاں سپلائی کر کے ان کی فلمیں بنا کر وہ دکھانا اور ان کو ڈرانا کہ بیٹا اگر ہماری بات نہیں مانی تو یاد رکھو یہ فلم ہم دکھا دیں گے۔ میں ڈرنے والا نہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی فوج کی کاسا لیسی نہیں کی، لیکن فوج کا یہ الزام کہ میں پاکستان اور فوج کے خلاف ہوں، صرف اسے ثابت کرنے کے لیے کہ اعتراضات ہیں، مجھے اختلافات ضرور ہیں، میں نفرت نہ ملک سے کرتا ہوں پاکستان سے، نہ فوج سے۔ اور آج میں فوج نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان
القاعدہ کے دہشت گردوں اور تمام مذہبی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن پلان کے تحت حصہ لے گی، تو میں نے کہا تھا میں 1,00,000 اپنے ساتھی دینے کے لیے تیار ہوں، جو فوج سے آگے بڑھ کر اس نیک عمل میں کام کریں گے، اور فوج کی حمایت میں جلوس نکالا جس میں 1,000,000 افراد نے شرکت کی، اور لندن سے میں نے خطاب کیا لائیو، اور میں نے فوج کو سلوٹ کیا۔ اس سلوٹ کرنے کا اس 1,00,000 کے افراد میں 1,000,000 افراد میں آج تک کسی مذہبی سیاسی جماعت نے فوج کو سلوٹ نہیں کروایا، میں نے کروایا۔ اس کا صلہ یہ دیا کہ میرا گھر بند کر دیا، میرے گھر پہ تالا ڈال دیا، میری تنظیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کہ ختم الطاف حسین۔ جب الطاف حسین ختم ہو گیا تو اب ٹی وی پر یہ اینکر پرسنز، ان کو میں کیا بولوں، ان کو میں کس نام سے پکاروں؟ میں گالی بھی جانتا ہوں دینا، اس لیے کہ سنتے سنتے اسی ملک کے لوگوں سے میں نے اپنے گھر میں کبھی گالیاں نہیں سنی، لیکن پاکستان کے لوگوں میں رہ رہ کر میں نے گالیاں سنی، اتنی بار سنی کہ کون سی گالی چاہتے ہیں آپ سننا۔ لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، میں گالی نہیں دیتا، اتنا ہی کہتا ہوں کہ میرے نام لینے پر پابندی ہے 2015 سے، 7 ستمبر 2015 سے۔ میری تصویر ٹی وی پر دکھانے پر پابندی ہے، میری خبر شائع کرنے پہ پابندی ہے، ہر چیز پر پابندی ہے۔ یعنی میڈیا کے اوپر ٹوٹل میرا بلیک آؤٹ، بلیک وارنٹ جاری کر کے فوج نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 2 دن پہلے تک جو پروگرام میں نے دیکھے اس میں میرا نام جو مناظر ٹاکرے ہوتے ہیں اس میں لیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مشہور نامی گرامی اینکر پسند اور تجزیہ نگار کہتے ہیں اور فلاں تو الطاف حسین کا بھی تو تھا، نیگیٹو انداز میں، وہ قاتل الطاف حسین کا، وہ روشنیاں جو تاریکیوں میں تبدیل کر دی الطاف حسین نے۔ یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کو گالی تو میں نہیں دے سکتا، لیکن اگر انہوں اسٹوڈنٹ سے، گرلز بوائز سے خطاب کیا تھا، اس میں بہت سی چیزیں میں نے بیان کی جو غلط بعض لوگوں نے اس کی تعویل پیش کی، اور جو ISI کے پے رول پر سندھی ہیں انہوں نے بہت زیادہ اچھالا کہ الطاف حسین نے 5,000 سال کی تاریخ سندھ کی کہہ کے یہ کہا کہ اگر آپ کی 5 سالہ تاریخ ہے تو آپ سے زیادہ بھی پرانی تاریخیں ہیں لوگوں کی، اور یہ مثال دی کہ ہم نے ہجرت کر کے سندھ میں 43 میں 47 میں قدم رکھا، آج 72 سال 73 سال ہو گئے ہمیں سندھ میں رہتے ہوئے، ہماری 4تھی نسل جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے، 5ویں نسل پیدا ہو گئی ہے اور ہونے کو ہے، 5 نسلوں سے ہم سندھ میں رہ رہے ہیں۔ لیکن سندھی بھائیوں، میں نے یہ کہا تھا ہم آسمان سے تو نہیں ٹپکے، ہم اگر دہلی، آگرہ، UP، CP، بہار، حیدرآباد، دکن سے یا سندھ کے مسلم اقلیتی صوبوں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے
تو وہاں پہ ہمارے آباؤ اجداد در اجداد در اجداد در اجداد کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. تو ہماری بھی تاریخ، یعنی اردو بولنے والے جو اب سندھی ہیں جنہیں مہاجر کہا سمجھا جاتا ہے، دھرتی تو سندھ ہے، بیٹے دو ہیں، ایک کا نام سندھی ہے دوسرے کا مہاجر. لیکن اس پہ اعتراض ہے کہ مہاجر کیوں کہتے ہیں. تو سندھ میں کون ہے جو مہاجر نہیں ہے؟ آپ یہ بتا دیجئے. فرض اتنا ہے کہ کوئی نیا مہاجر ہے، کوئی پرانا مہاجر ہے. جی ایم سید خود مہاجر تھے. سندھ میں ہزاروں بلوچ قبائل ہیں، وہ بھی مہاجر ہیں. تو میں نے مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے کہا یار یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ان چیزوں میں الجھو گے کہ 5,000 کیوں کہا، آپ نے اپنا کیوں کہا، مذاق اڑا دیا. اگر یہ چلے گا معاملہ تو جو کوششیں میں سندھی مہاجر یونٹی کی، ایک ہونے کی کر رہا ہوں، وہ پھر کامیاب ISI کی سازشوں اور بکنے والے بے ضمیر مہاجر نیشنلسٹ اور بے ضمیر مہاجر سندھی نیشنلسٹوں کی وجہ سے ہوگی. اس میں میری غلطی نہیں ہے. خدا کی قسم آپ سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے، میں کیسے کر سکتا ہوں سندھی قوم کی تذلیل، جبکہ میں کہہ رہا ہوں بھائی سندھو مہادیش. یعنی میں نے یہ انکار نہیں کیا کہ میں سندھ کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن سندھیوں آپ ایمانداری سے بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ، تعصب میری طرف سے ہوتا ہے، MQM کی طرف سے ہوتا ہے، یا من جملہ مہاجروں کی طرف سے ہوتا ہے، اردو بولنے والے سندھیوں کی طرف سے ہوتا ہے، عملاً، یا پھر ISI کے پے رول پر کام کرنے والے سندھی نیشنلسٹوں کی طرف سے ہوتا ہے جو پوائزن کرتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی، کوٹا سسٹم مہاجروں نے نافذ کیا یا سندھی لیڈر نے نافذ کیا. لینگویج بیل لا کر لسانی فسادات سندھی لیڈر نے کرائے یا مہاجر کسی لیڈر نے کرائے. 60-40 کی تقسیم، یہ تقسیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مہاجر نے کی یا سندھی لیڈر نے کی؟ اور آپ مجھے بتا دیجئے، اگر کوئی بھی جماعت سندھ کی مہاجروں کو سندھ دھرتی کا بالکل اصل، جیسے سندھی ہیں ایسے ہی سندھی بھی سندھ میں پیدا ہوئے ہیں جو بلوچ ہیں، لیکن انہیں سندھی مان لیتے ہیں، اردو بولنے والے کو آپ لوگ ISI کی وجہ سے سندھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہوتے تو 72 سالوں میں آپ مجھے بتائیے سندھ کا ایک مرتبہ بھی چیف منسٹر بنا؟ سندھی بھائیوں ایسا نہ کرو، ایسا نہ سوچو. میری کوششیں، جد و جہد، شفیع برفت کی کوششیں، اس کی جد و جہد پہ پانی مت پھیرو. اور اگر ہم لوگوں کی باتیں جو ہم سندھ میں ملاب چاہتے ہیں، اب ہمارا جینا مرنا سندھ سے ہے، ہم ایک تھے ایک ہیں اور ہمیں ایک ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب اگر سندھی اس پہ اڑ جائیں کہ ہمارا جو رنگ ڈھنگ ہے وہی رنگ ڈھنگ پہ اردو بولنے والے اڑ جائیں کہ یہ سندھیوں کو اپنانا ہوگا، یہ اردو بولنے والے اڑ جائیں کہ ہمارا عمل
سندھیوں کو اپنانا ہوگا، سندھی اڑ جائیں کہ سندھیوں کو ماننا ہوگا، سندھیوں کا مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو ماننا ہوگا. تو میرے بھائیوں، کیا آپ انضمام civilization, merger of civilization is a process. There is no vaccine has been invented. There is no tablet has been invented so far on which it was written. It is written that بلوچ بننے کی، سندھی بننے کی، پنجابی بننے کی، جرمنی بننے کی، انگلش بننے کی، سویڈش بننے کی، امریکن بننے کی، کینیڈین بننے کی ٹیبلٹ کھاؤ اور بن جاؤ. ایسا نہیں ہوتا میرے سندھی بھائیوں. سویلائزیشنز کا، کلچرز کا، دو یا دو سے زیادہ ان کے انضمام میں ٹائم لگتا ہے. وقت ہر مرض کی دوائی ہوتی ہے، وقت آئے گا. لیکن نیت اگر اس میں صرف لڑنے کی شامل ہے تو فائنل وار ہوگی، اور اگر ملنے کی ہے تو اتحاد ہوگا. سندھ میں جینا مرنا سندھی اور اردو بولنے والے یہ دو ہیں جن کا مرنا جینا سندھ سے وابستہ ہے، جن کی لاشیں کہیں اور ملک نہیں جاتی، کسی اور صوبے میں دفن ہونی نہیں جاتی، وہ یہی دفن ہوتی ہیں. لہذا میرے سندھی بھائیوں، میں تم سے پھر ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ دل بڑا کرو، ورنہ پھر آپ اگر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور میرے خلوص کی پیش کردہ چیزوں کو آپ سندھو دیش نہیں چاہتے، سندھو مہادیش نہیں چاہتے، جو مہاجروں کا بھی دیش یعنی اردو بولنے والے سندھیوں کا بھی دیش ہو اور سندھی بولنے والے سندھیوں کا بھی دیش ہو، آپ نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی. بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک تو زبان کا فرق ہے، سندھی لینگویج ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بہت قدیم لینگویج ہے. اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اردو کا لفظ بتاتا ہوں. چلے جاؤ. کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے چلے جاؤ، چلے جاؤ. آپ چلے جاؤ ذرا ٹون میں دیکھیے، چلے جاؤ. اب میں اس کو دوسرے انداز سے کہتا ہوں، چلے جاؤ. دیکھیے، آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اب نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں کیا کروں؟ بند کر دوں؟ جس موضوع پہ میں نے ہنگامی پریس یہ ویڈیو خطاب کرنا شروع کیا ہے وہ بتائے بغیر ختم کر دوں؟ بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سندھی بولنے والے سندھیوں نے، اردو بولنے والے سندھیوں نے بھی، یعنی مہاجروں نے بھی اور سندھیوں نے بھی، رات کی تاریکی میں جبکہ آسمان پہ بادل نہ ہو، ستارے جگمگا رہے ہوں اور آپ صحن میں سو رہے ہوں یا چھت پر سو رہے ہوں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں
جہاں رات کی تاریکی ہو اور آپ وہاں باہر بیٹھے ہوں اور آسمان کو دیکھ سکتے ہوں تو آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ایک روشنی اوپر سے آتی ہے نیچے تک. ایسا لگتا ہے کہ تو جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تو اس کو بھی ملا نے جاہلیت کی بنیاد پر کہا. دیکھیے کس طرح لوگ تبدیل کرتے ہیں. سندھی بھائیوں مہاجروں سمجھو کہ جب بھی ایسا تم دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو. میں نے پوچھا اپنے بزرگوں سے کیوں؟ کہنے لگے یہ شیطان جب اوپر جاتا ہے تو اللہ کا جلال عروج پہ آ جاتا ہے اور اللہ اسے کوڑا مارتا ہے. یہ کوڑا ہے اللہ کا. ان بدبخت جاہل مولویوں کو کون بتائے کہ یہ ایسٹرائڈس ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسٹرائڈ. اسٹیرائڈ مت کہہ دیجیے, ایسٹیروائڈ. ایسٹیروائڈ کیا اسپیلنگ ہے؟ یعنی ستارے جو اپنے محور سے یعنی مرکز سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں. جس دن زمین اپنے محور سے, اسی طرح زمین بھی کسی سیارے پہ اگر کہیں مخلوق موجود ہے تو وہ دیکھے گی کہ اسی طرح جناب گر کے شعلے کی طرح سے تباہ ہو گئی. اب اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا, دیکھیں میرے سندھی بھائیوں, یہ 5000 سال کی تاریخ, میں نے کہا تھا یار اب ان چیزوں کو چھوڑ دو. اب یہ تاریخی حقیقت اب یہ ہے کہ سندھ میں سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں کا اب مستقل ٹھکانہ سندھ, چاہے وہ باہر سے آئے ہو, اب مستقل ٹھکانہ سندھ ہے. سندھ ہے, سندھ دھرتی ہے. آپ انہیں سندھ سے کہیں نہیں جانا, مرنے کے بعد بھی یہی اسی مٹی میں ملنا ہے. ہم جو کماتے ہیں وہ یہی خرچ کرتے ہیں. ایسی باتیں چھوٹی چھوٹی نہیں کرو. اب آپ ڈائناسورس کی بات کروں میں تو لوگوں نے کہا کہ ڈرامہ ہے, یہ فلمیں ہیں. میں آج آپ کو چلیے اردو بولنے والے پوری دنیا میں وہ تو سن ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر بولنے والے مظلوم قومیتوں کے لوگ بھی سن رہے ہیں. دیکھیے ڈائناسورس کے زمانے میں انسان کا وجود نہیں تھا. اس وقت طرح طرح کے حشرات الارض موجود تھے, اور لاکھوں سال قبل, کروڑوں سال قبل ایک ایسٹیرائڈ اتنا بڑا تھا, نکل گیا, اتنا بڑا تھا کہ وہ زمین پر گرا اور پوری زمین اس طرح سے ہلی کہ زمین پر موجود ہر زندہ چیز بشمول ڈائناسورس مر گئے. چھوٹے موٹے جانوروں کے تو ڈھانچے نہیں ملے, لیکن آج بھی دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں
اصل ڈائناسورس کے کروڑوں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے کے ڈائناسورس کے جسم کو نکال جسم کی جو ہڈیاں محفوظ رہ گئیں وہاں سے نکال کر بہت طریقے سے ان کے ڈھانچے لگے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر ڈائناسورس کے. تو کوئی اس پہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے یا ڈائناسورس پہلے آئے تھے؟ اچھا، مولویوں سے پوچھتے ہیں، ملاؤں، محترم علماء اکرام میں جو حق ہیں، علماء شیطان جنہیں ادب کی زبان میں علماء سو کہا جاتا ہے، وہ تو یہی فتویٰ دیں گے کہ 40% وسکی ہو، ووڈکا ہو، کوئی بھی اسپرٹ ہو، اگر اس میں 40% الکوہل ہے تو حلال ہے، اور اگر 50 سے زیادہ ہے تو حرام ہوگی. لہذا سعودی عرب میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن فوٹو اور فلمیں دیکھی ہیں جس میں وہ دکھاتا ہے حلال الحلال حلال 40% حلال حلال حلال. اب پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے یا نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ نائٹ کلبز ایسے خوبصورت سعودی عرب میں چل رہے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا. دنیا کا سب سے بڑا جوا خانہ آج اس وقت ریاض میں چل رہا ہے، جس کا افتتاح کعبہ کے امام نے کیا تھا، جس کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں. اتنے جاہل ہیں، اتنے جاہل. مذہب جہاں اگر اصل شکل میں نہ سمجھا جائے تو مذہب انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، اور اگر مذہب کی اصل تعلیمات کے مطابق اسے سمجھا جائے تو مذہب شیطان کو بھی رحمان بنا دیتا ہے. انسان تو کجا بڑے سے بڑے خبیث کو انسان بنا دیتا ہے، جس میں انسانیت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے. مذاہب جہاں اچھائیاں ہیں مذہب کی، وہاں مذہب کے نقصانات بھی ہیں. یعنی آسمان سے ستارہ ٹوٹ کے نیچے گرا، کہنے لگے شیطان کو کوڑا مارا، لاہور پڑھو. ارے بھائی، میں ہوتا تو میں یہ کہتا، اسلامی اگر اس سے بھی کہتے کہ یہ ستارہ محور سے نکل کر ٹوٹ کر گرتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو لاہور پڑھنے کے بجائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ استغفار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زمینی سیارے کو، ہماری زمین کو جو محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کو آربٹ سے باہر نہ نکال ورنہ ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. لہذا ہمارے گناہوں کو کی وجہ سے ہم کو جو آربٹ ہے اس سے باہر نہ نکال. تو آپ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو یہ مولوی جو ہے بس اپنی بات کہہ دی، چاہے کوئی بھی بات ہو. اب مثال کے طور پہ آپ ترانوں کا لے لیجئے، گانوں کا لے لیجئے. انڈیا کے گانے پاکستان میں نقل ہوئے، پاکستان کے گانے انڈیا میں نقل ہوئے، طرز وہی، شاعری مختلف. لیکن ملا کہے گا کہ نہیں، اڑ گیا کہ نہیں، یہ
فلاں فلاں فلاں، یہ وہ جائز ہے، یہ اس زمانے کی ہے، یہ ابھی اس ملائیت کا کیا کیا جائے؟ اگر یہ پرانی حدیث میں یہ تھا بقول ملا کے، تو دکھا دو لا کے یہی چہرے، مان لیتے ہیں ہم کہ ان میں یہی نام تھے جن کا ذکر کر رہے ہو تم حدیث کے حوالے سے. تو خیر یہ تو ہو گیا. آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے رہنے والے پنجابیوں، بلوچوں، سندھیوں، گلگتیوں، ہزار والوں، کشمیریوں. پاکستانی فوج نے کشمیر کے نام پہ پیسے کھائے 72 سال. کشمیر کو جب مسٹر مودی نے اینیکس کر لیا، اینیکس کو کا مطلب ضم کر لیا، شامل کر لیا، مرج کر لیا، انکلوڈیڈ پارٹ آف انڈیا. اب مقبوضہ نہیں ہے وہ، اب وہ انڈیا کا حصہ ہے. روزانہ آپ ٹی وی پہ ISI کے صرف جلسے جلوس کرائے کے لوگوں سے کرائے جانے والے ان کو دیکھتے ہوں گے آپ. کیا فوج کا تم نے 72 سال فوجی جرنیلوں، کور کمانڈروں، اگر مرد کے بچے ہو نہیں ہوتے تو یہ جلسے جلوس سویلین سے نہیں کراتے، بلکہ گن اٹھاتے اور کشمیر میں گھس کر کشمیر کو آزاد کرا لیتے. پوری قوم تمہارے پیچھے ہوتی. تم نے کشمیر کو بیچ دیا. پاکستان کو اب کشمیر کبھی نہیں ملے گا، بلکہ جو موجودہ کشمیر ہے آج لکھ لو، کل وہ بھی بھارت کا حصہ ہوگا. یہ فوج لڑنے والی فوج نہیں ہے، یہ بلوچوں کا قتل کرتی ہے، انہیں ہیلی کاپٹر سے پھینک دیتی ہے، سندھیوں کا قتل کرتی ہے، قوم پرستوں کا، سچے مہاجروں کا تو انہوں نے قبرستان کے قبرستان بھر دیے ہیں. قبائلیوں کو استعمال کیا، پشتونوں کا قتل عام کیا. لیکن پنجاب کے پنجابیوں کے جلسے ہوں، جلوس ہوں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا کہ فائرنگ کر دی فوج نے پنجاب میں؟ کبھی آپ نے ایک مرتبہ بھی سنا 72 سالہ تاریخ میں کہ فوج نے فائرنگ کر دی اور اتنے ہزار پنجابی جو ہے وہ مارے گئے؟ پھر کہتے ہیں پاکستانیت کی بات کرو. یہ سکھوں سے ملے، ان کے گردوارے کو 40 ایکڑ سے 400 ایکڑ میں تبدیل کر دے، ٹوپیاں پہن کے، رومال پہن کے گردوارے میں داخل ہوں، یہ پھر بھی پکے پاکستانی. اور ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائیں انڈیا تو ہم ہندوستان کے ایجنٹ کہلاتے ہیں. ہاں، ہندوستان کے ہندوستان جو ہے اسی کے تم بھی کل تک باشندے تھے، ہم بھی باشندے تھے. اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو تم سکھوں سے مل سکتے ہو تو پنجاب، سندھی، بلوچی، پشتون یہ ہندوؤں سے کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ دیکھ رہا ہو عمران خان، اس طرح کبھی اس کو ٹوپی اوڑے دیکھا تم نے زندگی میں؟
ایک دفعہ دکھاؤ. یہ ٹوپی ڈرامہ اپنے گناہوں کی ٹوپی دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. اللہ نے اس کو ٹوپی پہنا دی, بولا تجھے ہم ٹوپی پہنا کے ذلیل کریں گے. میرے ساتھیوں, میں اب ثبوت جو دکھا رہا ہوں پاکستان کے لوگوں, وہ آپ دیکھیے کہ فوج سیاست دانوں کو سیاسی جماعتوں میں کس طرح گروپ بناتی ہے, کس طرح فوج سیاست میں دھرنے کرواتی ہے, کس طرح حکومت کے تختے الٹتی ہے فوج. اب میں وہ بتانے جا رہا ہوں, لیکن فوج کہتی ہے ہم سب سے محب وطن ہیں. میں کہتا ہوں 72 سال میں قسم کھا کے کہتا ہوں, سپاہی تو محب وطن ہو سکتا ہے, لیکن فوج کے جرنیلوں میں کوئی جرنیل محب وطن نہیں ہے. ذرا شکل دکھاؤ جرنیلوں کی, چیف آف آرمی اسٹاف کی شکل دکھاؤ, ان لٹیروں کی شکل دکھاؤ, ملک برباد کرنے والوں کی شکل دکھاؤ. یہ دیکھو ضیاء الحق, ان کے برابر میں پتہ نہیں کون, ان کے برابر میں پتہ نہیں کون, ان کے برابر میں ملک توڑنے والا, اپنے جی ایچ کیو کو چکلا بنانے والا, اس کے برابر میں کچھ اور, اس کے برابر میں ایوب خان, اس کے برابر میں کوئی اور, اس کے برابر میں کوئی اور, نیچے کوئی اور, نیچے کوئی اور. پرویز مشرف بھی ہے اس میں, اور بھی ہیں, کیانی بھی ہے, پتہ نہیں کون کون ہے. شجاع پاشا کدھر ہے؟ شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام شجاع پاشا, اور وہ ایک 30 کروڑ 30 ارب, یہ شجاع پاشا, یہ شجاع پاشا ISI کے چیف. اور وہ ذرا اس کا دکھاؤ اگر ہے تو, رضوان اختر کمبخت, ڈاکو ڈاکو, رضوان اختر ISI کا چیف. ان میں سے یہ ہے رضوان اختر, عیار و مکار. 30 ارب روپے اس نے کمائے ہیں کراچی سے, صرف لوگوں کو پکڑ کر ان کے گھر کے زیورات بکوا کے اس حرام زادے نے اپنے پاس مال جمع کیا ہے. اگر یہ پاکستان کے سچے وفادار ہوتے تو میں فوج کے کون ہے وہ جو ٹی وی میں گھڑی گھڑی شائع کرتا رہتا ہے, جنرل آصف غفور سے کہتا ہوں, ISPR میں فہرست اور تصویر دکھاؤ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے موجودہ سے پہلے. ان میں سے چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہونے کے بعد اور ISI کے چیف کتنے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہیں, کتنے پاکستان میں رہتے ہیں. ISI والوں, فوج والوں, پاکستان کو بچانے کی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سپاہیوں, لوور رینک کے لوگوں, ہمت کرو, ترکی کی طرح پلٹ دو کرپٹ فوجیوں کو, یہ ملک بچ جائے گا. انصاف کا نظام ہم سے پوچھو, ہم بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے. فوجیوں کا کام نظام بنانا نہیں, بنے ہوئے نظام کے تحت چلنا ہوتا ہے. نظام بنانا فوج کا کام نہیں. فوج کا کام آئیڈیالوگ بننا نہیں, بلکہ آئیڈیالوجی پر حکم کرنا ہو.
وہ اس کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف تھا، صبح شام اس کے ترانے گائے جاتے تھے۔ آج وہ اسلامی فوج کا کمانڈر بن کر یہ راحیل شریف منوس بیٹے کی شادی پہ بھنگڑا کر رہا ہے، کھربوں روپے لے کر اس نے لاکھوں یمنی مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ فوج پاکستان کی وہ ہے جس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ وہ فوج کون سی ہے؟ وہ فوج کون سی ہے؟ وہ کہاں کی فوج ہے؟ کس علاقے کی فوج ہے جہاں کے لوگوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا؟ بتائیے۔ بہت سے لوگوں نے، میں نے لکھا کہ میں نے ٹویٹ کیا ایک، کیا ابھی، کہ آپ نے کہا تھا میں جانے نہیں دوں گا، میں ان مجرموں کو جیلوں میں بھر دوں گا۔ وزیر اعظم تم نے بولا تھا، اب بتاؤ نواز شریف کے جانے کے کتنے لیے؟ تو آئی ایس آئی بریگیڈ نے، جو آئی ایس پی آر کی بریگیڈ ہے، اس نے لکھنا شروع کر دیا، تم بھی تو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، میں بھاگا نہیں، میں اریسٹ نہیں تھا، میں کسی مقدمے میں ملوث نہیں تھا۔ کان کھول کے سن لو، میں دسمبر کو 1 جنوری سے پہلے، یعنی 30 ستمبر یا ایسے ہی 21 دسمبر کو میں روانہ ہوا، 1 جنوری کو 1992 کو، وہ جب میں 1 جنوری کو پہلے میں گیا جدہ، پھر وہاں عمرہ ادا کیا، عمرہ کر کے پھر میں لندن آیا۔ تو 92 تک جب میں آیا ہوں، میرے اوپر پورے پاکستان میں ایک خدا کی قسم مقدمہ نہیں تھا۔ ہاں، میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ مجھ پہ قاتلانہ حملے اتنے زیادہ ہونے لگے، اور آخر میں پہلا خودکش حملہ مجھ پہ ہوا۔ اللہ کو بچانا تھا، حملہ کرنے والے وہی مر گئے، اللہ نے مجھے بچا دیا۔ پھر ساتھیوں نے کہا، الطاف بھائی آپ باہر چلے جائیں، آپ کا نعرہ نظریہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ظالم فوج اور وڈیرے جاگیردار آپ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، لہذا آپ ہوں گے تو گائیڈ کریں گے۔ موت، زندگی اور منصوبہ بندی کا سارا نظام اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کو یہاں میرا رزق لکھ کے یہاں سے ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے خطابات کرنے تھے، ٹیلی فون کے ذریعے خطابات کرنے تھے، جو کبھی نہیں ہوئے تاریخ میں پہلی دفعہ۔ اگر ویڈیو، آڈیو، ٹیلی فون پر کسی نے سب سے زیادہ خطاب کیے پوری انسان جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے ایجادات ہوئی ہیں، تو الطاف حسین نے کیا۔ کس طرح؟ میں نے بتایا کہ مجھے بھی خریدنے کی کوشش کی گئی، میں نہیں بکا، مجھے 3 مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ سمری ملٹری کورٹ، ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں سمری ملٹری کورٹ سے مجھے ناجائز سزا دی گئی 9 مہینے 5 کوڑوں کی۔ میں نے معافی نہیں مانگی، سزا میں نے بے گناہ سزا کو پوری کیا، سر نہیں جھکایا فوج کے آگے، میں نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔
اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ہر دفعہ میرے پاس الیکشن کے وقت آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ آئے کہ جماعت اسلامی کو اتنی سیٹیں دے دیں, فلاں کو اتنی دے دیں, ہم اتنے اس کے بدلے پیسے دیں گے. میں نے کہا بھاگت تمہاری ایسی کی تیسی, غلط دروازہ کھٹکھٹایا تم نے. الطاف حسین اس مٹی سے نہیں بنا جس کو خریدا جا سکتا ہو. الطاف حسین سے دلائل کے ساتھ قائل کر سکتے ہو, محبت کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہو. اڑی بازی کر کے الطاف حسین کے ساتھ نہیں کر سکتے, ہاں مار سکتے ہو. تو میں آپ کو, جنہوں نے نہیں دیکھا آج پھر دیکھ لے, جو میرے پاس پیسہ لایا, بریگیڈیئر امتیاز جس کو مشہور زمانہ ہو گیا تھا, بہت طاقتور بریگیڈیئر تھا اپنے زمانے کا, وہ جو آج بھی زندہ ہے, جس کو بریگیڈیئر بلا کے نام سے پکارا جاتا تھا, وہ خود اس کا ضمیر بیدار ہو گیا. اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے. وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے, غور سے سنیے. جنرل حمید خود نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں پیسے لے کے کراچی جاؤں, اور مجھے اسپیشل جو اس وقت آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کا ایئر کرافٹ آئی ایس آئی کا, وہ میرے ڈسپوزل پہ کیا گیا. میں گیا کراچی, اور اس وقت الطاف حسین عباسی شہید ہاسپٹل میں داخل تھے, اور میں وہاں پہ ان کو جا کے ملا اور ان کو میں نے وہ پیسے آفر کیے. کتنے پیسے تھے؟ دوبارہ دیکھیے, نہیں ہلکا کیجئے, ہلکا زیادہ تیز ہو گئی. جنرل حمید خود نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں پیسے لے کے کراچی جاؤں, اور مجھے اسپیشل جو اس وقت آئی ایس شروع سے لگاؤ ذرا, باہر سے کوئی بتائے. جنرل حمید خود نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں پیسے لے کے کراچی جاؤں, اور مجھے اسپیشل جو اس وقت آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کا ایئر کرافٹ آئی ایس آئی کا, وہ میرے ڈسپوزل پہ کیا گیا. میں گیا کراچی, اور اس وقت الطاف حسین عباسی شہید ہاسپٹل میں داخل تھے, اور میں وہاں پہ ان کو جا کے ملا اور ان کو میں نے وہ پیسے آفر کیے. کتنے پیسے تھے؟ 50 لاکھ. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 88 کی میں بات کر رہا ہوں, جس وقت 88 کا الیکشن ہونا تھا بہاولپور کریش کے بعد. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے, انتخابات سے پہلے کی بات ہے. اور وہ پیسے الطاف حسین نے لینے سے صحیح انکار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ 1988 میں بھی سیاستدانوں کو پیسے بانٹے گئے تھے. یقیناً یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈرافٹ, اور بھی کسی کو بانٹے تھے, یقیناً کافی لوگ تھے, اور وہ سارے جو نام ہیں وہ جنرل حمید گل کو بھی پتہ ہیں, جنرل اسلم بیگ صاحب کو بھی پتہ ہے, اور غلام اسحاق خان کو بھی. چونکہ بنیادی طور پہ سلسلہ یہ تھا کہ ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل بنایا گیا تھا, اور اس الیکشن سیل میں 2 اہم بیوروکریٹ تھے, ایک جویداد خان اور دوسرے اجلال رضوی. دیکھ لیا جناب. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا تھا, قدرت فراہم کرتی ہے ثبوت پہ ثبوت. ہماری فوج اور آئی ایس آئی ملک کا بیڑا غرق کس طرح کر رہی ہے, آپ دیکھیے کہ میں ایسے ہی نہیں کہتا بغیر ثبوت کے. آپ نے نام سنا ہوگا چودھری برادران کا, یعنی اتنا مشہور نام ہے کہ لاہور میں مینار پاکستان میں نے پنجاب میں شاخیں جب قائم کی متحدہ قومی موومنٹ بنا کے, لیکن فوج کو غریب, مڈل کلاس, پڑھا لکھا, ایماندار آدمی نہیں چاہیے,
سیاستدان نہیں چاہیے، آئی ایس آئی کو، فوج کو کرپٹ سیاستدان چاہیے۔ الطاف حسین نامنظور، کرپٹ لوگ منظور منظور منظور۔ مجھے اگر فوج بغیر پیسے کے اپنے ساتھ ملاتی، اور جیسا میں، جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، جتنا میں نے دنیا میں سیکھا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، میں وہ سارا کا سارا علم اس ملک کو ترقی پر پہنچانے پر لگا دیتا۔ اور آج خدا کی قسم اگر مجھے گلے اس وقت لگا لیا جاتا تو، اور میری باتوں پر، جائز باتوں پر عمل کرتی فوج، تو آج پاکستان ایشیا کا اکنامک ٹائیگر ضرور ہوتا۔ تو لاہور میں نے جلسہ رکھا، بہت اچھا یونٹ بن گیا تھا، بہت غریب پنجابی اور غریب لوگ آ رہے تھے، لیکن فوج کو پسند ہے ہی نہیں۔ جب میں پنجابیوں کا ذکر کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو عام پنجابی خدا کے واسطے، غریب پنجابیوں، غریب اسٹوڈنٹس، غریب طالبات، یو آر مائی بردر، یو آر مائی سسٹرز، آئی ڈونٹ ہیٹ یو، بٹ if you support the corrupt general, then it means you are part of them. You are supporting the corrupt generals of Pakistan. It means you are also included in destroying Pakistan, diminishing Pakistan from the face of earth. Understand? تو سندھیوں کچھ غلط فہمی دور ہوئی، میں لکھ کے تقریر نہیں کرتا نا، تو اگر کوئی بات بری لگی ہے تو اتحاد کو مت توڑو، ایک تھے ایک ہو جاؤ۔ تو چودھری برادران کا جلسہ لاہور مینار پاکستان میں ہو رہا تھا، اس میں تقریر میں میں نے ایک جملہ کہہ دیا، پنجابی انجاگیرداراں تسی سن لو، ساڑے نال متھا نہ لگائی۔ الطاف حسین میدان وچ آ گیا سی، ساڑے نال متھا نہ لگائی۔ چودھری کئی فون آ گئے میرے پاس کہ آپ نے چودھری برادران کے خلاف بات کر دی۔ ارے قسم خدا کی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، اللہ کی قسم۔ چودھری شجاعت اور چودھری ظہور الہی کا، پرویز الہی کا چودھری ظہور الہی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے بیٹے ہیں یہ دونوں چودھری، کیونکہ میں چودھری ظہور الہی مرحوم صاحب کی تقاریر بھی سن چکا ہوں، بہت اچھے مقرر تھے۔ تو چودھری برادران کو نے اپنے اوپر لے لیا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ غلط فہمیاں اس طرح ہوتی ہیں سندھیوں، حالانکہ میرا مطلب تھا جاگیردار، وڈیرے، لٹیرے، اس میں سیاستدان بھی تھے، یہ میرا مطلب تھا۔ تو آپ جب 1991 میں میجر، کیا نام تھا اس کا، جس کا کہتے ہیں اس کو مارا پیٹا، میجر کلیم، یہ حقیقی گروپ جو بنایا آئی ایس آئی نے، اس کو لے کر لانڈی میں داخل ہوا۔ اب آپ نے پکڑ لیا چاروں طرف سے گھیر کے، بعد میں ان کے پاس سے کلیشن کوف ہیں اور کارڈ نکلے، وہ سب میں نے نواز شریف کو بھی دکھائے، چودھری شجاعت کو بھی دکھائے، جام صادق علی مرحوم کو بھی دکھائے، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکا، بلکہ الٹا میجر کلیم
پر تھپڑ مارنے کا مقدمہ مجھ پہ بن گیا. میں اسپتال میں داخل تھا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یعنی مجھ پہ مقدمہ بن گیا. تو یہ کس طرح فوج طریقہ واردات ISI and the army, MI and other security agencies in Pakistan, how they infiltrate their people, how they make the people for to make them an agent of the ISI, MI and other security agencies. What is the story behind it? What is the tariqa wardat? Method of operandi. تو کیا میتھڈ ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ یہ اب سارے پنجابی فوجی ISI, ٹی وی, میڈیا آج بھی کیا فوج کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو کہتا ہے نہیں ہے اینکر پرسن, وہ نطفہ ناتحقیق ہے, حرام زادہ. سوری. تو چودھری صاحب کیا انکشاف فرما رہے ہیں پاکستانیوں؟ غور سے سنو. چودھری صاحب کیا انکشاف فرما رہے ہیں؟ پھر بتانا الطاف حسین غلط ہے یا صحیح ہے. غور سے سنیے. کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے, ہم نے شکایت کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں, ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 تھا. 2010 میں؟ ہاں 2010. بس انہوں نے کھانے پہ بلایا, پورا وہ سب, وہ پورا والا کلپ نہیں ہے. خیر چلے, آئندہ کبھی پھر ایک دفعہ اور دکھا دیجیے, ایک دفعہ اور دکھا دیجیے. یہ پورا کلپ نہیں, اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ پھر کیانی سے رپورٹ کی, کیانی نے کہا, پھر شجاع پاشا سے بات کی, شجاع پاشا نے سے کہا اس نے کہ کھانے پہ بلائیے. تو پھر چودھری برادران کو شجاع پاشا نے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا. تو انہوں نے, چودھری صاحب نے جو گفتگو ہوئی, بڑی لمبی گفتگو ہے وہ, اور اس میں آپ پورے واقعات سنیں تو پاگل ہو جائیں. IT کے ساتھیوں ذرا تھوڑا سا وقفہ ضروری ہے ہر چیز میں. میں آپ کو تھوڑی دیر صبر کیجئے ساتھیوں. اچھا خیر, تو جب تک یہ نکال رہے ہیں, سندھی بھائیوں سے بات کر لیں. سندھی بھائیوں ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ نہیں, مل کے چلو, پیار کرو, پیار کریں گے, ہاتھ ملاؤ گے, ہاتھ ملائیں گے, دل سے ملو گے, دل سے ملیں گے. دھرتی ہماری ایک ہی تھی, دھرتی ہماری
आज एक ही है, मरना हमको यहीं पर है, तुमको मरना यहीं पर है, जो खाते हम हैं यहीं खर्च करते हैं, जो कमाते तुम हो यहीं खर्च करते हो। आइए जरा वीडियो दोबारा देखिए। में उस वक्त हमारे लोग काफी चले गए थे। 80 जो इलेक्शन हुआ था, ठीक, उसमें हमारे काफी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फोन करते हैं। तो ये कब की बात है? ये 2010 था। 2010 में? हाँ, 2010 में। अच्छा। तो फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा। और हम गए उनके पास। तो बातों बातों में हमने पहले शुरू में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के खिलाफ हैं? वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, पीटीआई वाले करे। अच्छा। आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं चौधरी साहब, आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूं। तो शुजा साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। अच्छा। आप तो फिर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे पास बैठे। अच्छा। तो ये आपसे नुमाया लोगों में कौन कौन आपसे ले गए थे पीटीआई में पाशा साहब? जो आज नुमाया नजर आते हैं, जहांगीर तरीन साहब थे जी। अच्छा, और कौन? अलीम खान साहब थे, जितने बंदे आपको नजर आते हैं ना। आधा वर्ष अल्ताफ हुसैन झूठ बोलता है। ये अल्ताफ हुसैन के चाचा है, मामा है? बोलो। आओ, एक और बड़ी मुल्क में जानी पहचानी शख्सियत बानियाने पीटीआई फाउंडर्स, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई, नाम आपने सुना होगा, बहुत पाए के वकील, बहुत पाए के वकील हामिद खान साहब क्या फरमाते हैं, सुनिए और सर धुनिए, सुनिए और सर धुनिए कि काश अल्ताफ हुसैन की बात पर पहले अमल कर लेते। परवेज इलाही साहब ने ये इंटरव्यू देकर एक हकीकत बड़ी मंजर आम पे लेके आए हैं जिसका लोगों को वैसे पहले ही इदराक था। लेकिन मैं ये कहूँगा पीटीआई का एक फाउंडर मेंबर होते हुए इस वजह से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा। जिस किस्म के लोग वहां से लेकर हमारी पार्टी में भेजे गए, उन लोगों ने इस पार्टी की जो बुनियादी रूह थी उसको तब्दील करके रख दिया। और आज जिस शक्ल में पार्टी है वो शक्ल नहीं है जो कि हमने कंसीव की थी, जिस पार्टी को हम अपने आइडियोलॉजिकली लेके आना चाहते थे, जिसमें हमारे बहुत से अच्छे मकासद थे कि इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स और बहुत सारे अच्छे काम जो हमारे मकासद में थे, उनका इन लोगों ने जो कि एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से लोग रहे थे, तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते थे और इन सबको पहले ये हुकूमती पार्टी में थे, फिर पीटीआई में डाल दिए गए। और पीटीआई जो अच्छी भली एक प्योर
تھی جو عوام کے دور پر پروان چڑھ رہی تھی، اس میں اس قسم کے اپرچونسٹ داخل کر کے اس پارٹی کا چہرہ مسخ کیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے، نہ کسی اور آئی ایس آئی کے کسی آپریٹو کا یہ کام ہے کہ وہ پارٹیوں کے معاملات میں مداخلت کریں، کسی پارٹی سے نکال کے کسی اور پارٹی میں لوگوں کو داخل کرے، یا پارٹیوں کی میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرے. اب آپ سمجھ لیجئے ایم کیو ایم میں حقیقی کس نے بنائی؟ میں جواب نہیں دوں گا. دبئی میں اس وقت سیکیورٹی انچارج کون ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. وہیں سے ایک بے غیرت ضمیر فروش کم نسل شخص جس نے پی ایس پی بنائی، کیا جتنا پیسہ اس نے خرچ کیا اس کے باپ دادا نے بھی کبھی اتنا پیسہ دیکھا تھا؟ یا اس کے پیچھے کبھی اتنے، کیا اس کے 1% بھی لوگ اس کے پیچھے آئے؟ جو الطاف حسین کے آج بھی جتنے الطاف حسین کے ساتھ، میں بڑا بول نہیں بولتا، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، کل اگر میرے ساتھ 90% لوگ تھے تو آج 99% لوگ ہیں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. میں نے آپ کو چودھری ظہور الہی کی چودھری پرویز الہی کی فلم بتا دی کہ آئی ایس آئی کس طرح بندے توڑتی ہے. حامد خان صاحب کی دکھا دی آئی ایس آئی کس طرح بندے توڑتی ہے، کیسے ادھر سے ادھر خرید و فروخت کرتی ہے. فوج کا یہ کام ہے یا ملک کا دفاع کرنا ہے؟ سیکیورٹی ایجنسیاں جب ملک کی سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کر کے یہ عمل کریں گی تو وہ ملک کے توڑنے کا عمل نہیں ہوگا، اور ملک کو فوج نے توڑا اور باقی ماندہ ملک کو بھی فوج توڑے گی. میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، اور جو کہتا ہوں، جو وعدہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اسے پورا کرتا ہوں. اس کو دوبارہ آپ لوگ دیکھیے گا غور سے، اور پھر پاکستان کے لوگوں پر فیصلہ کر لو کہ پاکستان کو فوج کے حوالے کرنا ہے، یا پاکستان کو یا فوج کو پاکستان کے عوام کی انڈر لے کر آنا ہے. یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. اگر کوئی بہادرآباد ٹولہ کس نے بنایا؟ بولو، بہادرآباد ٹولہ کس نے بنایا؟ میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا ان کمینوں کے. ان کمینوں سے جو ان کے پاس جاتا ہے، یا تو وہ مجبوری میں جاتا ہے یا پھر وہ کمینگی میں جاتا ہے. لہذا میں آج ان کے پاس جانے والوں سے کہتا ہوں، اپنے باپ ان کے پاس جا کے اپنی ماں اور باپ کے کردار کو مشکوک مت بناؤ، بس اتنا کافی ہے. سندھیوں کوئی بات بری لگی ہو، یا پاکستان کے جو سن رہے ہیں کسی کو بری لگی ہو، ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معاف کیجئے گا. سچ کہا تھا، سچ کہتا ہوں، جب تک زندہ ہوں سچ کہتا رہوں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہتا ہوں. آداب.